رباك ربك جل من رباك ورعاك في كنف الهدى وحماك. آئیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آداب پہ غور کرتے ہیں. ادب رسول کے آداب کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس رسول پہ ایمان لانا ہمارے لیے فرض کیا ہے. یہ نبی کا ادب ہے، یہ نبی کا احترام ہے. ادب رسول کا نام سن کر لوگوں نے اپنے اپنے پیمانے بنا لیے ہیں ادب کے. کوئی سمجھتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو انگوٹھے چوم کے آنکھوں سے لگا لو، یہ بڑا ادب کرنے والا ہے. کوئی سمجھتا ہے 12 ربیع الاول کو جلوس اچھا نکال لو، بھلے بجلی چوری کرنے کے لیے کنڈی ڈالنی پڑے لیکن چراغاں زبردست ہونا چاہیے، یہ ادب رسول ہے. کسی نے کوئی ادب رسول کا معیار مقرر کر لیا، کسی نے کوئی ادب رسول کا معیار مقرر کر لیا. آئیے ہم عرش والے اللہ کے کلام سے پوچھتے ہیں کہ رسول اللہ کا ادب ہے کیا؟ اس ادب کے آداب کیا ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کا سب سے پہلا طریقہ قرآن حکیم کیا بیان کر رہا ہے کہ واجب ہے جو رسول کا ادب کرنا چاہتا ہے وہ رسول پر ایمان بھی لائے. اور اگر ایمان کے بغیر ادب کرے گا تو یہ ادب قیامت کے دن اس کو کوئی فائدہ دے سکتا؟ وگرنہ ابو طالب نے کتنا ہی ادب کیا مصطفیٰ کا، کتنی ہی محبت کی. آقا فرماتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، شیب ابی طالب کے اندر رات کا پہر گزر جاتا، کوئی جگانے والا مجھے جگاتا، میری آنکھیں کھلتی تو اپنے چچا کا چہرہ نظر آتا. کہتے بھتیجے اپنی چارپائی سے اپنے بستر سے اٹھ جاؤ، تمہاری جگہ پر میرا بیٹا سو جائے. اگر ظالم دشمن وار کرے محمد تم بچ جاؤ، میرا بیٹا قربان ہو جائے. کیا ادب تھا! آنے والے آئے تھے، کہنے والوں نے کہا تھا ابو طالب راستے سے ہٹ جاؤ، یہ ہمارے خداؤں کو برا کہتا ہے. اور یاد رکھنا مصطفیٰ کی زبان سے پیاری زبان دھرتی میں کسی اور کی ہو سکتی، لیکن جب بھی لا الہ الا اللہ کا آوازہ گونجے گا غیر اللہ کی عبادت کرنے والے اس آوازے کے جواب پہ یہی کہیں گے انہوں نے ہمارے بزرگوں کو گالیاں دی ہے. کیا مصطفیٰ بھی گالی دے سکتے ہیں کسی کو؟ کہا تیرا بھتیجا گالیاں دیتا ہے، ہمارے بتوں کو برا کہتا ہے، آگے سے ہٹ جاؤ، ہم جانے یہ جانے. ابو طالب آئے تھے، کہا تھا بھتیجے بوڑھے چچا کے کندھوں پہ اتنا ہی بوجھ ڈال جتنا میں اٹھا سکوں، تیری قوم یہ پیغام لے کر آئی ہے. یہ کہتے ہیں میں لا الہ الا اللہ کا آوازہ نہ لگاؤں، میرے ایک ہاتھ پر آسمان کا سورج رکھ دیا جائے، دوسرے ہاتھ پہ چاند رکھ دیا جائے، انہونا کام کر گزرے، یہ تب بھی میری زبان سے رب کی توحید کے آوازوں کو چھڑا نہیں سکتے. آنکھوں میں آنسو آ گئے. بوڑھا چچا ہی تھا آج وہ بھی کہنے لگ گیا. بھتیجے کی آنکھوں کے آنسو ابو طالب کے دل پہ لرزہ طاری کر دیتے ہیں. کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جاؤ اپنے دین کے پیغام کو عام کرو، جب تک تیرا چچا زندہ رہے گا جو آنکھ تیری طرف دیکھے گی میں اس کو پھوڑ دوں گا، جو ہاتھ اٹھے گا کاٹ دوں گا. ابو طالب نے کتنا ادب کیا مصطفیٰ کا، لیکن ایمان نہیں لائے. تو لوگوں اگر ایمان پلے میں نہیں ہے مصطفیٰ علیہ السلام کا یہ ادب سچا نہیں کہلائے گا. اسی لیے آقا نے فرمایا تھا میرا چچا جہنم کی گہرائی میں تھا، میری محبت اس کو کھینچ کے جہنم کے کنارے پہ لے آئی. قیامت کے دن اس کی پاؤں کے نیچے آگ کے 2 انگارے ہوں گے، یغل بہ دماغہ، جس کی شدت سے اس کا دماغ ایسے ابلے گا جیسے چولہے پہ ہنڈیاں ابلتی ہے، اور وہ سوچے گا کہ آج مجھ سے بڑھ کر عذاب کسی کو ہو ہی نہیں رہا. ادب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا تقاضا کیا ہے؟ آداب کیا ہے؟ آئیے قرآن سے سنتے ہیں. فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ،
ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر. یہ پہلی شرط ہے، یہ پہلی بات ہے. جو ایمان لاتا ہے اللہ اور اس کے رسول پہ، وہ ادب کی بات کرنے میں سچ بولتا ہے. اور جو مصطفیٰ پر ایمان نہیں لاتا، مصطفیٰ کے پیغام کو تسلیم نہیں کرتا، مصطفیٰ کی شریعت کے سامنے گردن نہیں جھکاتا، وہ ادب رسول کی بات کرتے ہوئے جھوٹ بولتا ہے. اگر اس کے دل میں سچا ادب ہوتا مصطفیٰ کا تو مصطفیٰ پر ایمان لے کر آتا. فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي انزلنا والله بما تعملون خبير. فآمنوا بالله، ایمان لاؤ اللہ پر. اللہ ایک ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں، اس کی کوئی بیوی نہیں، اس کے کوئی ماں باپ نہیں. وہ نہ چنا گیا ہے نہ اس نے چنا ہے، نہ عیسیٰ اس کا بیٹا ہے، نہ عزیر اس کا بیٹا ہے، نہ محمد کریم اس کے نور کا ٹکڑا ہے. الصلاۃ والسلام علیک یا نورا من نور اللہ کی آوازیں سننے والوں، یہ ویسے ہی کفر ہے جیسے عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہنا کفر ہے، عزیر کو رب کا بیٹا کہنا کفر ہے. اسی طرح کوئی یہ تصور رکھے کہ محمد کریم اللہ کے نور کا ٹکڑا ہے، اللہ کے نور میں سے الگ ہوئے ہیں، تو یہ عقیدہ بھی کفر ہے، کیونکہ نہ اللہ کسی میں سے پیدا ہوا ہے، نہ کوئی اللہ کے نور سے کوئی چیز پیدا ہوئی ہے. قل هو اللہ احد، وہ ایک ہے، وہ بے نیاز ہے. لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا ہے نہ وہ جنا گیا ہے. ایمان لاؤ اللہ پر، وَرَسُولِهِ، اس کے رسول پہ ایمان لاؤ کہ محمد مصطفیٰ سچے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کی شریعت سچی ہے، آپ کا قرآن سچا ہے، جو کتاب آپ پر آئی وہ کتاب سچی ہے. یہ شرط ہے ادب کے لیے، رسول پر ایمان ہو. وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا، قرآن نور ہدایت جو رسول اللہ کے ساتھ نازل کیا گیا، اس پر بھی ایمان لے کر آؤ. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، جو تم کرتے ہو تمہارا رب تمہارے عملوں کو جانتا ہے. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے نبی ہم نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا، گواہیاں دینے والا، خوشخبریاں دینے والا، آگاہ کرنے والا بنا کر بھیجا. ومن لم یؤمن باللہ، ومن لم یؤمن باللہ، یاد کر لیجئے گا قرآن حکیم کی اس آیت کو. جو ایمان نہ لائے اللہ پر، وَرَسُولِهِ، اور اس کے رسول پر ایمان نہ لائے، وہ انگوٹھے چومتا ہے تو چومتا رہے، وہ محبت رسول کے دعوے کرتا ہے کرتا رہے، وہ ادب رسول کا احترام اعلان کرتا ہے کرتا رہے، اس توحید کو نہیں مانتا جس توحید کو مصطفیٰ لے کر آئے، اس ایمان کو تسلیم نہیں کرتا جس ایمان کو مصطفیٰ لے کر آئے، اس اللہ کی عبادت پہ راضی نہیں ہوتا جس کی عبادت کی دعوت مصطفیٰ دیتے رہے. تو پھر قرآن حکیم کی آیت کو سنیے. وَمَن لَّمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا، جو اللہ پر ایمان نہیں لاتا، اس کے رسول پہ ایمان نہیں لاتا، تو ایسے کافروں کے لیے اللہ نے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے. ہر مومن پہ واجب ہے وہ مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب کرے، احترام کرے، آپ کی باتوں کو مانے، آپ کی شریعت جو آپ پر آئی اس کو تسلیم کرے. مالک کا اعلان سنیے. اللہ پیارے حبیب علیہ السلام کا ادب اہل ایمان کو کیسے سکھاتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو. جہاں آپ کو حکم مصطفیٰ مل جائے، جہاں آپ کو قرآن کی آیات مل جائیں، دھرتی کی ہر شخصیت سے جنگ کی جا سکتی ہے، مخالفت کی جا سکتی ہے، اگر جھگڑا نہیں کیا جا سکتا نہ عرش والے سے نہ مدینے والے سے. کبھی اللہ اور اس کے رسول کی بات سے آگے نہ بڑھنا، کبھی اللہ اور اس کے رسول کی احکامات کو ٹھوکر مار کے اپنے من کی بات کو، اپنے شیخ و مرشد و امام و حضرت کی بات کو فوقیت نہ دینا. اگر تم ادب کرنا چاہتے ہو رسول اللہ کا، تو ادب کا طریقہ کیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات سے آگے نہ بڑھنا.